پاکستان کے اندر آئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک تقریباً یہ 60-65 روز کے اندر پاکستان کی عوام کے لیے ہر لمحے میں یہ مشکلات لے کر آئی. پاکستان کی عوام کے اندر آئے روز ان کی زندگیوں کے اندر تکالیف کے اندر یہ حکومت اضافہ کرتی جا رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ پتہ ہے کہ پاکستان کی 40% آبادی جو ہے وہ خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مڈل کلاس کا جو سفید پوش طبقہ ہے پاکستان کے اندر, جو کہ جن کا ایک پردہ ہے, جو اپنے ماہانہ اخراجات ماہانہ بیس کے اوپر جو ہے وہ پورے کر رہے ہیں, جن کی آمدن اتنی نہیں ہے, وہ ان کا گزارا جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگا. اور جس انداز سے یہ قیمتوں کے اندر اضافہ یہ امپورٹڈ حکومت کرتی جا رہی ہے, اس سے صرف ایک چیز کھل کے سامنے نظر آتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ عوام دشمن حکومت ہے. یہ حکومت جو ہے وہ غریب کش حکومت ہے. یہ حکومت جو ہے یہ مزدور کش حکومت ہے. یہ حکومت جو ہے یہ کسان کش حکومت ہے. یہ حکومت جو ہے وہ ملک کے اندر صنعتوں کے خاتمے کے لیے آئی ہے. یہ حکومت جو ہے ملک کے اندر تباہی بربادی کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے. جس قسم کا یہ تباہی اور بربادی والی یہ حکومت ہے, ان کا کوئی ایک فیصلہ آپ بتا دیں جس سے 60 روز کے اندر ہمارے ملک کی معیشت کو فائدہ ہوا ہو, ملک کے اندر کو سیاسی استحکام کے اندر کو فائدہ ہوا ہو. کسی صورت بھی جو ہے اس حکومت کی کوئی سمت جو ہے وہ واضح طور کے اوپر نظر نہیں آتی. اور میں یہ بات برملا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپوزیشن میں ہوتے تھے تو کہتے تھے عمران خان پیٹرول ڈیزل مہنگا بیچ رہا ہے. یہ آج حکومت میں آ گئے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان لوگوں کو پیٹرول اور ڈیزل سستا دے رہا. یہ کیسی منافقت ہے, یہ کیسا دوگلا پن ہے, یہ کیسا دوہرا معیار ہے. عمران خان کے دل کے اندر عام آدمی کا احساس, رکشے والے کا احساس تھا, پھیری والے کا احساس تھا, وہ دیہڑی دار مزدور کا احساس تھا. عمران خان کو اندازہ تھا کہ ہماری قوم, ہمارے لوگ اتنا مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو عمران خان آئی ایم ایف اور یہ جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اس کے درمیان ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے تھے کہ انہوں نے پیٹرولیم لیوی کم کر دی. ایک وقت تھا کہ 0 کی, سیلز ٹیکس تو 17% سے 0 کر دیا. یہ کہتے ہیں جی کہ آئی ایم ایف سے عمران خان نے معاہدہ کیا ہوا تھا 300 کا. تو کیا آپ آئی ایم ایف کو انصاف دلوانے آئے؟ کیا ہم نے معاہدہ کیا ہوا تھا تو آپ اس معاہدے کو پورے کریں گے؟ اتنے اچھے تو آپ نہیں ہیں, اتنے معصوم بھی آپ نہیں ہیں. یہ جھوٹ بولنا قوم سے بند کریں. جب ہماری حکومت گئی ہے 15 اپریل کو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی جب سمری آئی تھی تو اس وقت پیٹرول کے اوپر 24 روپے سبسڈی دی جا رہی تھی, ڈیزل کے اوپر 40 روپے سبسڈی دی جا رہی تھی. تو بھائی آپ نے تو آ کر 84 روپے اضافہ کیا ہے, 84 روپے. اور پاکستان کی تاریخ میں اتنا اضافہ نہیں ہوا. غریب آدمی پس گیا ہے, لوگ جو ہے وہ خودکشیاں کرنے کو آگے ہیں. آج لوگوں نے اپنے رکشوں کو آگ لگا دی ہے. آپ نے ڈیزل پہ ہم 40 روپے سبسڈی دے رہے تھے, آپ نے 120 روپے اضافہ کر دیا ڈیزل پہ, 120 روپے. خدا کا خوف کرو, خود جو ہے اسی والے کمروں میں بیٹھے ہو, خود شاہانہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہو, اور 11 روز تم نے ملک سے باہر گزار دیے, 5 غیر ملکی دورے کر لیے, 4 دن لندن جا کے نواز شریف کے پاس بیٹھے ہوئے ہو. جہاں آپ کو عوام کی تکالیف کا احساس ہی نہیں ہے. آپ مذاق اڑا رہے ہیں لوگوں کے احساسات کا. اتنی نااہل, اتنی نکمی حکومت میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھی جتنی یہ ہے. کسی وزیر کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے. 13 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. میں تو آج یہ اتحادیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ جو ان کے اتحادی بنے ہوئے ہیں, یہ کہتے تھے کہ ہم عمران خان کو مہنگائی کی وجہ سے چھوڑ کے گئے. آج کے دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. آج مہنگائی کا طوفان آ گیا, طوفان. آج پیٹرول کے خودکش حملے کیے جا رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. آپ اس وقت ہماری حکومت کو چھوڑ کے گئے جب ایکسپورٹس میں 27% اضافہ ہو رہا تھا, جب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر 10.5% اضافہ ہو رہا تھا.
جب زراعت میں 4.5% اضافہ ہو رہا تھا, خدمات کے شعبے میں 6.5% اضافہ ہو رہا تھا. میں آج پوچھنا چاہتا ہوں ایم کیو ایم کو, کہاں گئی ان کی رابطہ کمیٹی, کہاں گئے ایم کیو ایم کے اجلاس, کہاں گئی وہ عوام کی تقاریر, کہاں گئی وہ باپ پارٹی جو بڑی باتیں کرتے تھے آ کے, کہاں گئے وہ کاف لیگ کے 2 جو وزیر آج کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ آج اپنے اپنے حصہ آپ کو مل گیا ہے. اس وجہ سے یہ چونکہ ساری ایک سازش تھی. اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں آزاد خارجہ پالیسی کے حوالے سے. آزاد خارجہ پالیسی تھی, عمران خان آزاد خارجہ پالیسی کو لے کے چل رہے تھے, ملک کے مفاد کے لیے رشیا کا دورہ کیا. آج بھارت 3 کروڑ 40 لاکھ بیرل تیل سستا رشیا سے لے چکا ہے. رشین تیل کے ذریعے انہوں نے تیل سستا کیا عوام کو. امریکن وزیر خارجہ کو بھارتی وزیر خارجہ نے بھارت میں کھڑے ہو کے منہ پہ کہا کہ ہم عوام کے مفاد کے لیے وہاں سے تیل لے رہے ہیں سستا. امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے بھارت, کو رشیا سے تیل لے رہا ہے. تو آپ اتنے چیری بلاسم بن گئے ہیں, اتنی غلامی آپ نے اختیار کر لی ہے کہ آپ روس سے سستا تیل نہیں لے رہے. رشین امبیسڈر کہہ رہا ہے عمران خان نیگوسیشن کا آغاز کر کے گیا. آج میں دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ سازش ناکام ہو جاتی, یہ سازش کامیاب نہ ہوتی تو آج پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھتی. آج روس سے سستا تیل پاکستان آ چکا ہوتا. یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ عوام دشمنی کی ہے انہوں نے اس سازش کو کامیاب کروا کے. اس غلامی کی قیمت آج پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے پاکستان کی قوم ادا کر رہی, گیس کی قیمتوں میں اضافے سے قوم ادا کر رہی. ابھی تو یہ پیٹرول اور گیس کی قیمتوں کا اضافہ ہے, اس کے ساتھ جو ایسے نمونے لا کے بٹھائے ہوئے ہیں کہ جن کو الف بے نہیں پتا کہ کس طریقے سے آپ نے مینجمنٹ کرنی ہے. سستی بجلی کی بات کرتے ہیں, مہنگے بجلی گھر تو آپ لگا کے گئے تھے, ٹیک اور پے کے معاہدے آپ کر کے گئے تھے. یہ 45% امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی گھر آپ نے لگائے تھے, یہ کوئلے کے اوپر بجلی گھر آپ نے لگا دیے, فرنس کے اوپر ڈیزل کے اوپر بجلی گھر آپ نے لگا دیے آ کے. آج یہ بجلی کی قیمتوں کا جو عوام کو اس مہینے آنے والے بل ہے, جو اگلے ماہ بل آئیں گے ان کے, وہ بل ادا نہیں ہوں گے لوگوں سے. 8 روپے اس میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں. اس میں اگر ٹیکسز ڈال رہے ہیں, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ڈال رہے ہیں, تو عام آدمی تو یہ سوچ میں پڑ جائے گا اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانا مشکل ہوئی ہے. وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلائے گا, یا بجلی کا بل ادا کرے گا, یا گھر کے مکان کا کرایہ دے گا, ان کے اسکول کی فیسیں دے گا. آج کسان کے لیے اپنی فصل کاشت کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گئی. وہ اپنی چاول کی فصل کیسے کاشت کرے گا, ٹیوب ویل کیسے چلائے گا جب ڈیزل 260 روپے 63 روپے پہ اوپر ہو چکا ہے. ایسے ہماری پیداوار میں کمی ہوگی. آج آپ دیکھیں کہ ہمارا ٹیکسٹائل کا سیکٹر نیچے جا رہا ہے, پاور لومز بند ہو گئی. آج آپ دیکھیں, میں آپ سے 3 فیگرز شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بڑی اہم ہیں پاکستان کو قرضوں سے بچانے کے لیے, پاکستان کے اندر روپے کو مستحکم کرنے کے حوالے سے. قرضوں کے علاوہ آج کے بعد ڈالر ایکسپورٹ سے آتا ہے, تحصیلات زر سے آتا ہے, اس کے علاوہ تو اور ڈالر یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے آتا ہے. آپ کی ایکسپورٹس پچھلے مہینے یعنی کہ اپریل کے اندر جو 2.86 بلین تھی, 2.86 ارب ڈالر تھی, وہ کم ہو کر 10% کم ہو کر مئی کے جو نمبر آئے ہیں وہ آپ کی 2.6 ارب ڈالر کے اوپر آ گئی. ترسیلات زر 3 ارب ڈالر سے کم ہو کے 2.3 ارب ڈالر پر آ گئی ہیں. 25% ترسیلات زر کم ہوئی ہیں, 10% آپ کی برآمدات نیچے گر گئی ہیں. اس کے علاوہ پچھلے ماہ مارچ سے جو اپریل کا جو ڈیٹا آیا ہے اس کے اندر آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, جو آپ کی صنعتیں, بڑی صنعتیں جو ایکسپورٹ سے متعلقہ ہیں, لوکل نہیں ہیں, 13% ان کے اندر کمی آ گئی. تو یہ کیسی شباز سپیڈ ہے کہ آپ نے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کر دیا, آپ نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. کیسی شباز سپیڈ ہے کہ آپ نے ایکسپورٹس نیچے لے آئے. آپ ایکسپورٹس کے علاوہ تحصیلات زر شباز سپیڈ نیچے لے آئی, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ شباز سپیڈ نیچے لے آئی. آٹا 20 روپے کلو کا 300 روپے تھیلا مہنگا کر دیا شباز سپیڈ نے. گھی 200 روپے کلو مہنگا کر دیا شباز سپیڈ نے. یہ کیسی شباز سپیڈ ہے جو ملک کو حادثے کی طرف لے کے جا رہی ہے, جو عوام کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے.
جنہوں نے پیٹرول کی قیمتیں 75 روپے لیٹر کرنی تھی، آٹا 35 روپے کلو کرنا تھا، چینی 50 روپے کلو کرنی تھی، آج ان کو ہوش نہیں ہے. ان کا صرف اور صرف ایک توجہ ہے، وہ NRO2 کے اوپر. جس قسم کے یہ فیصلے کر رہے ہیں، جس قسم کے اسمبلی کے اندر تماشا بنایا ہوا ہے انہوں نے. کل خورشید شاہ کو کھڑے ہو کے کہنا پڑا کہ 6-7 لوگ بیٹھے ہیں اسمبلی میں، اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، کروڑوں روپے کا TADA اخراجات جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے. وہاں سے پرائم منسٹر بھی غائب ہے، ان کے وزراء بھی غائب ہیں. اس اسمبلی کی قدر حیثیت کیا چھوڑی ہے انہوں نے، جہاں پر راجہ ریاض جیسے لوٹوں کے چیف کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جاتا ہے. آج قوم کو یہ واضح فرق نظر آ گیا ہے کہ ملک کی معیشت ٹھیک چل رہی تھی، ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا تھا، 6% گروتھ آ رہی تھی. ہمارے ملک کے اندر بیرونی سازش ہوتی ہے، ان غلاموں کو باہر بڑھایا جاتا ہے جن کے اوپر کیسز ہوتے ہیں، جن کی جائیدادیں باہر پڑی ہوتی ہیں. عمران خان جو آزاد خارجہ پالیسی پر عمل کرتے ہوئے عوام کے لیے سستا تیل لینے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو روس سے سستا تیل لینے کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے، تعلقات بڑھانے کے لیے اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو اقتدار سے ہٹایا جاتا ہے اور لا کے غلام بٹھا دیے جاتے ہیں، جس کا نقصان آج پاکستان کی عوام جو ہے وہ بھگت رہی ہے. اور یہاں پر جھوٹوں کی پانامہ رانی آ جاتی ہیں، وہ آگے اپنے قصیدے سنانا شروع کر دیتی ہیں، جن کی لندن میں تو کیا پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں تھی. کیلبری فون جس کا جعلی ٹرسٹ ڈیڈ، جن کا قتلی خط کا مذاق نہیں ختم ہوا، وہ آج آ کے ہمیں لیکچر دیں گے، جو خود سرکاری پروٹوکول پہ پھر رہے ہیں، جن کو سزائیں ہوئی ہیں. وہ نواز شریف بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ مشرف کی واپسی کے لیے انتظامات کیے جائیں، تو تمہاری واپسی کے لیے کیوں انتظامات نہ کیے جائیں؟ آپ کیوں واپس نہیں آتے؟ آپ کیوں بگوڑے بن کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو عدالتوں نے سزائیں دی ہوئی ہیں. باپ ادھر بن گیا وزیر اعظم، وہاں پر بیٹے کو جعلی وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے، جو پنجاب کے اندر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. جس قسم کا وہاں پر جو ایک پولیٹیکل اوور سائٹنس کا کردار ہے اسمبلیوں کا، پارلیمنٹ کا، صوبائی اسمبلیوں کا، اس کو آپ ختم کر دیتے ہیں. جہاں دیکھیں وہاں ایک بحران نظر آتا ہے. اور آپ دیکھیں FIA سے متعلقہ، اینٹی کرپشن سے متعلقہ لوگوں کی بات ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہی وہ سسیلین مافیا، یہی وہ گاڈ فادرز ہیں جن کا یہ طریقہ واردات ہے، جن کا یہ کام ہے اس حوالے سے اپنے کیسز کو بند کرنا. ان کو NRO2 مل گیا ہے، یہ خوش ہو گئے، یہ NRO2 لینے کے لیے آئے. لہذا عوام کی تکالیف کا کوئی احساس نہیں، عوام کے اوپر پڑنے والے بوجھ کا کوئی احساس نہیں، بڑھتی بے روزگاری کا کوئی احساس نہیں، مزدوروں کی مزدوری کے اوپر لوگوں کے گھروں میں فاقے آ گئے، ان کا ان کو احساس کوئی نہیں ہے. یہ لائنہ لوٹی ہوئی دولت ملک سے باہر جو پڑی ہوئی ہے، لا کے ملک کا فائدہ ہو اس سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے واحد راستہ ہے، وہ راستہ ہے فوری، صاف اور شفاف انتخابات، تاکہ لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں. عوام کی بیکڈ حکومت پاکستان کے اندر آئے، وہ آ کر فیصلہ سازی کرے، وہ آ کر ملک کے اندر معاشی مضبوطی کے فیصلے کرے. اس کو اختیار ہونا چاہیے. یہ چوروں کا ٹولہ جن کی فائلیں بنی ہوئی ہیں، جن پہ کرپشن کے کیسز ہیں، جن کی جائیدادیں ملک سے باہر پڑی ہیں، جو اپنا ذاتانہ طور پہ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے، جو امریکہ کی اجازت کے بغیر رشیا کو رابطہ نہیں کر سکتے. یہ کہاں بلاول سویا ہوا ہے؟ کرے رشین وزیر خارجہ کو ٹیلی فون. کہاں شہباز شریف سویا ہوا ہے؟ یہ کرے رشین پریزیڈنٹ کو ٹیلی فون. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کو ان کے آقا امریکہ کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی. تو آپ ملک کے مفاد کے اوپر سودا کر رہے ہیں. ڈالر جو ہے وہ ایک سلپری سلوپ بن چکا ہے، لوگوں کا کانفیڈنس شیٹر ہو چکا ہے. ڈالر کی قیمتوں کے اندر 25 روپے اضافہ ہو چکا ہے. جب عدم اعتماد آئی تھی 178 روپے کا ڈالر تھا، روپیہ 25 روپے ڈی ویلیو ہو چکا ہے. ڈالر قابو نہیں آ رہا. تو یہ کس طرح چلائیں گے؟ یہ بائی ڈیزائن کیا ملک کی معیشت کو اس حالت کے اوپر لے آئے ہیں؟ یہ اب سوالات اٹھنے شروع ہو گئے، جو سوالات ان سے جو ہے وہ پوچھے جائیں گے. اور آج ہماری سیاسی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے، اور اس حوالے سے بھی ابھی کچھ دیر میں عمران خان صاحب کی طرف سے جو یہ حالیہ جو بھی قیمتیں بڑھی ہیں، اس حوالے سے ہم نے ایک لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کیا ہے. اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ اپنے ویڈیو پیغام کے اندر وہ لائحہ عمل بھی جو ہے وہ قوم کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی صورت بھی اپنی پاکستان کی عوام کی ترجمانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. لوگوں کی جو تکالیف ہیں، جو لوگوں کو تکالیف یہ حکومت پہنچا رہی ہے،
اس کے حوالے سے ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس حوالے سے وہ اپنا لاہے عمل ابھی کچھ دیر کے اندر جو ہے وہ اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے جانیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی کہا کہ رشیا کے ساتھ یہ حکومت نہیں کر رہی اور اگر آپ ہوتے تو پیٹرول لے کر آتے۔ سر مفتہ اسماعیل صاحب نے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ جو حماد اظہر صاحب نے لیٹر لکھا تھا آپ نہیں دیا اور یہ معاملہ تھا ہی اتنا۔ پھر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ رشیا سے پوری دنیا تیل لے رہی ہے، کنواں پیاسا ہے وہ کنویں کے پاس چل کے جاتا ہے، کنواں کبھی پیاسے کے پاس دیکھا ہے؟ چلے میں نے ابھی سوال اٹھا دیے ہیں کہ آپ کال کیوں نہیں کرتے رشین پریزیڈنٹ کو، صدر پیوٹن کو؟ آپ بلاول ان کے وزیر خارجہ کو کیوں نہیں کال کرتے؟ آپ ان کے ایمبیسڈر کو بلا کے انگیج کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو امریکہ بہادر سے اجازت نہیں ہے جن کے تلوے چاڑ کے یہ اقتدار میں آئے ہیں، جن کو یہ پالش کرتے ہیں چیری بلاسم کے ذریعے۔ اور آپ کو پتا ہے میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ اب تو 13 جماعتوں کا انتخابی نشان بھی چیری بلاسم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ چیری بلاسم کی پالش لگاتے ہیں اور چمکانے کے حوالے سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لیکن جو عوام کی تکالیف ہے اس کا احساس کر دو بھائی، عوام کو کچل کے رکھ دیا ہے۔ سر شیراز نیوز سے سر آپ نے کہا کہ جو پیسے باہر پڑے ہیں وہ ملک کے اندر لے کے آئے، ہمارے بہت ہی پیارے سابق منسٹر مراد سعید نے کہا کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم 2 ارب جو باہر پڑے ہیں ان کی مہر ماریں گے، ان کے کھولے کے لیے ہے، کیا بتاؤں گا؟ دوسرا بات یہ ہے کہ 2 مہینے سے ہم سنتے ہیں کہ آپ کہہ رہے کہ سازش ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے، ہماری میڈیا چینل جو ہے اس کی ترویج کرتی ہے، مجھے سمپل یہ بتائیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں، میڈیا کیا سچ بول رہے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک لاجیکل کنکلوژن کے اوپر پہنچنا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے کہ آپ ایک کمیشن بنا دیں، سپریم کورٹ کے تحت ایک آزاد کمیشن ہو جس کی اوپن ہیئرنگ ہو۔ اب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ سپریم کمانڈر آف آرم فورسز جو ہیں وہ صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف ملک صاحب ہیں، جو کہ اس پارلیمنٹ سے جنہوں نے منتخب کیا ہے، انہوں نے لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ ان تمام چیزوں کے اوپر تحقیقات جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور کل بڑا اچھا بیان ہے، بڑی خوشائند بات ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر کمیشن بن جاتا ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بھرپور معاونت کریں گے، تو کمیشن بنا دینا چاہیے تاکہ اس کا ایک لاجیکل کنکلوژن پر ہم پہنچ جائیں، نہ اس کے اوپر پھر بات کرنے کا ہمیں موقع ملے گا، کسی اور کو موقع ملے گا، نہ آپ کو سوال کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اس کے جوابات کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ کے تحت ایک آزاد کمیشن بن جائے جو اس کے اصل حقائق تک جو ہے وہ پہنچے۔ ابھی پریس کانفرنس میں ڈاکٹر صدیق ملک اور باقی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ 120 ارب روپے بنتے ہیں سبسڈی کی موقع صرف پیٹرول کی جو رکھے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت تو معاشی بارودی ضروری بچا کے لیے جس کا خمیازہ ہم میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے نااہل ہیں، اتنے نکمے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں ہماری حکومت تو چلے گی 11 اپریل سے، ہماری حکومت چلے گی، سازش کامیاب ہو گئی۔ 15 اپریل کو جو سمری آتی ہے پیٹرول کی اضافے کی، وہ ہوتی ہے 24 روپے پیٹرول میں اضافے کی، 40 روپے ڈیزل کے اضافے کی، اتنی ہم سبسڈی دے رہے تھے۔ تو یہ جو اگلا ایڈ کیا ہے انہوں نے وہ تو ان کی نااہلی ہے۔ ہم تو سبسڈی دے رہے تھے، سبسڈی ہم عوام کو دے رہے تھے، صنعتوں کو دے رہے تھے تاکہ ملک کے اندر ترقی ہو، عوام کے اوپر بوجھ نہ پڑے، وہ سبسڈی کا پیسہ بھی ہم نے رکھا ہوا تھا۔ لیکن میرا یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہماری 40 روپے ہم سبسڈی دے رہے تھے ڈیزل پر، تو ڈیزل پر تو 120 روپے اضافہ کیا، یہ سوال آپ ان سے پوچھیں کہ یہ 120 روپے تو انہوں نے اضافہ کیا۔ جو پیٹرول میں ہم 24 روپے دے رہے تھے تو 84 روپے اب اضافہ کر دیا ہے، اس میں سے 60 روپے تو انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ تو یہ اضافہ تو ان کی نااہلی اور ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ناسمجھی کے باعث ہوا ہے۔ نہ ان کو معیشت کا پتہ ہے، نہ ان کو ملک چلانے کا پتہ ہے۔ ان کو صرف ایک ہی کام آتا ہے کہ مخالفین کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کیسے کاٹنے ہیں، ان کو گرفتار کیسے کرنا ہے، ان کے اوپر آنسو گیس کیسے چلانی ہے، کیسے عوام کے پرامن جمہوری احتجاج کے حق کو جو ہے وہ بلڈوز کرنا ہے، اور کیسے غیر آئینی آرڈیننسز جاری کر کے پنجاب اسمبلی کی جو آزاد حیثیت ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ ان کارناموں کے علاوہ اگر کوئی کارنامہ آپ کو نظر آتا ہے، آپ خود میڈیا والے ہیں، مجھے 60 روز کے اندر بتا دیں جس سے پاکستان کی عوام کو، یہ ملک کو فائدہ ہو۔ اچھا، حکومت بند کرنے جا رہی ہے، رات کو بات چیتیں اور عوام سے تعاون مانگا ہے، اور ساتھ کفایت جاری اور سادگی کی باقاعدہ طور پہ عوام سے۔ میں آپ کو کہوں عوام ان سے تعاون مانگ رہی ہے، فوری انتخابات کروائیں اور اقتدار سے علیحدہ ہوں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ ناکام ہو چکے ہیں، نااہلوں کا ٹولہ ہے،
یہ عوام کے ساتھ تعاون کریں اور ملک کو فوری انتخابات میں لے کے جائیں. بہت شکریہ.